اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح طیبہ کا سہانا منظر ہے، امام اہل سنت کا وہ پیارا شعر یاد آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مدنی قافلے کے ساتھ اس وقت ہم مسجد جمعہ پر موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک اور عالی شان مسجد ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی یاد میں منائی گئی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر شریف منگل اور بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا قصد فرمایا، عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج اسی مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں ایک شاندار مسجد جمعہ قائم ہے۔ زائرین حصول برکت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک میں تقریباً 500 جمعے ادا کیے، اور اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال تک میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی شریف رہی، اور اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تمام مرد پر، مسلمان مردوں عاقل و بالغ پر جمعہ فرض ہے۔ یاد رہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے دن کرنا کیا چاہیے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج اس جگہ سے جہاں میرے آقا نے پہلا جمعہ ادا فرمایا، جس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم تمام میرے اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ ہر جمعے کو نماز جمعہ جو ہے وہ امامہ پہن کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام کی برکتیں عطا فرمائے اور بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہجرت مدینہ کا سفر بڑا تاریخی سفر، بہت ساری یادیں لیے ہوئے۔ اس سفر کی داستان بڑی انوکھی داستان ہے۔ غار ثور کا واقعہ ہو، راستے میں معبد کی بکری کی بات ہو، اور اسی راستے میں جب ایک ایسا سوار اپنے 70 سواروں کے ساتھ آئے کہ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آئے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کا جلوہ زیبا دیکھے تو خود ہی میرے آقا کی زلفوں میں گرفتار ہو جائے، آقا کے حسن میں گرفتار ہو جائے۔ جو گرفتار کرنے آئے، جو جان لینے آئے، وہ جان دینے والا بن جائے۔ اسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے نہ دوں گا، اور اب آپ مدینے میں داخل ہوں گے
تو بڑی شان سے داخل ہوں گے۔ اب یہ جلوس اپنا امامہ انہوں نے نیزے پر اٹھایا اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ دور سے آنے والے کی راہ تک رہے تھے۔ روزانہ آتے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر شام واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ آیا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رکھ کے اس شہر کو نور علی نور فرما دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ انتظار کیا کرتے جب وہ صبح آئی کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہاں بنو نجار کی بچیوں نے وہ مبارک نغمہ گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ کو یہ نغمہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے اس جگہ کی زیارت کر لیجئے کہ عاشقان رسول نے اس مبارک مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جو آج بھی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل مدینہ بھی بڑے پیارے کہ پیارے آقا کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور جب پیارے آقا تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور تھا، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اور پھر میرے آقا نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا لیا، مدینہ پاک کو نور علی نور فرما دیا۔ امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اور پھر ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ آئیے اب وہ نغمہ جو رہتی دنیا آج بھی گنگنا رہی ہے، ان بچیوں نے اس مقام پر میرے آقا کے استقبال میں گنگنایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا اول کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے۔ سچ بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کی کیا بات ہے، یہاں کی گلیوں کی کیا بات ہے، یہاں کے راستوں کی کیا بات ہے، یہاں کی صبح کی کیا بات ہے، یہاں کی شام کی کیا بات ہے، یہاں کے دن کی کیا بات ہے، یہاں کی رات کی کیا بات ہے۔ یقین جانیے جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں جہاں میرے آقا کا گزر ہوا ہے، یہ مبارک گلیاں ہیں جو میرے آقا کی خوشبو سے بسی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ یہ وہی گلیاں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں میرے آقا تشریف لائے، اور آج بھی میرے آقا مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ دنیا بھر کے عشاق جبھی تو یہاں آنے کو تڑپتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم گناہ گاروں کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی جلدی جلدی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، اور ہمیں بھی بار بار سال میں کئی بار اس مبارک شہر کی حاضری عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارا وقت آخر جب ہو، ہماری زندگی کی شام ڈھلنے کو ہو، مولا کریم ہمیں پھر مدینے بلا لینا، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمانا، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، اور میرے مالک جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے سنیت الوداع کے مقام سے
اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. دنیا بھر کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شیطان کے خلاف جنگ، قفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑا سہانا دن ہے. الحمدللہ مدینہ منورہ کا ہر دن بڑا سہانا ہوتا ہے، مگر الحمدللہ آج ہم ایک بہت خوبصورت باغ مدینہ میں موجود ہیں. جی ہاں، باغ مدینہ کا تذکرہ سنتے تھے، آج حقیقی طور پہ باغ مدینہ میں ہم موجود ہیں. اور الحمدللہ اس باغ کو خاص ایک نسبت بھی حاصل ہے کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی مبارک اونٹنی کے قدموں کے نشانات. جی ہاں، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے لیے تو پتھر موم ہو جایا کرتا اور جا بجا نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہوئے، مگر میرے آقا کی مبارک اونٹنی کے قدموں کے نشانات اس مبارک باغ میں موجود ہیں. آئیے پہلے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام جو سراپا معجزہ ہیں، بے شمار معجزات میرے آقا سے ظہور ہوئے، اور ایک ایسا معجزہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے پتھر موم ہو جایا کرتا. میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش دنیا میں جا بجا کئی پتھروں پر موجود ہیں، مگر آج جس مقام پر مدینہ منورہ میں ہم موجود ہیں، بڑا خوبصورت کھجور کا باغ ہے. اور اس باغ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک اونٹنی جب یہاں تشریف لائی تو اس اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی پتھر پر گویا پتھر موم بنے اور اس پر نشان نقش ہو کر رہ گئے. رہتی دنیا کے لیے یہ ایک ایسی زبردست مثال ہے. دنیا بھر سے عاشقان رسول یہاں آتے ہیں اور ان نقوش کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ایک نقش یہ بتایا جاتا ہے اور ایک نقش میرے پیارے اسلامی بھائی یہ بتایا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک اونٹنی کے قدم کے لیے پتھر موم بن جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آقا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے مدینہ منورہ سے سچی محبت عطا فرمائے. اس مقام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مبارک مقامات دیکھنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، طیبہ کے ناقہ سوار اہلا و سہلا مرحبا، طیبہ کے ناقہ سوار اہلا و سہلا مرحبا. مجھے پاپا کا وارثی بنا دو، میں ان کی خدمت میں میں مروں بھی وہیں، مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا، مجھے وہی کرنا. 27 رمضان مبارک کو آپ سے مسجد نبی شریف میں فجر کے ٹائم پہ ہوئی تھی ملاقات، اور 1 منٹ کے لیے مجھے پاپا کی خدمت میں زندگی میں ایک دفعہ سے پہلا. چلو باپا سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ باپا دیکھ لیں گے، باپا کے لیے ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ باپا کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپا کو کہتا ہے مجھے اپنا مالشیا بنا لے، میں ان کی خدمت کروں گا. کوئی آپ یہاں کے اسلام سے رابطے میں ہیں نہیں؟ میرے بدر بھائی ہے، بدر بھائی سے رابطے؟ جی ہاں، وہ میرے ساتھ میں رہتے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہماری مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ ہمیں نبی کریم کے
कबर में हमारा साथ नसीब हो जाए और पापा का साथ नसीब हो जाए। या शेख मेक दुआ फॉर हिम मेरे लिए दुआ मकबूल कर देना इंशाल्लाह उसमें दुआ कीजिएगा हमारे लिए, ठीक है? आप मेरे खुशूसी दुआ करना, अपनी दुआ में याद रखा। मैं सारी उम्र आपका गुलाम, अल्लाह ताला हम सबकी पापा का और आप सब। आप भी मुझे मत भूलना दुआ में। मैं भी जब ये जिधर से जाऊंगा ना, मैं पापा की खिदमत में 20,000 रुपया के तो मैं इंशाल्लाह दूंगा। अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे को होगा क्या ना फाले जी, ये मेरे लिए दुआ कर देना, मैं पापा का मालशिया बन जाऊँ। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैं लाख करोड़ रह जाऊँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे बच्चे के लिए कहना कि वो मुफ्ती दावत इस्लामी बन जाए। सूसा रोड फैसलाबाद सरदाराबाद में शाद भाई के यहाँ उनको कर दिया। उसको मैंने कहा मुझे मैयत के उसल तुमने देना, जनाजा मेरा बेटा तुमने पढ़ाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बड़ी उम्र दे। ये मेरे लिए खुशी दुआ करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बेटा ऐसा हो जाए। आप भी मेरे लिए दुआ करें। मैं तो हर साल आपकी खिदमत में पेश होने की सादतमंदी कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी काफ़िले के हमरा इस वक्त हम बदर शरीफ में पहुँचे हैं और हमारे बिल्कुल करीब जो बड़ा ही खूबसूरत रेत का पहाड़ है, पहले भी हमने मदनी चैनल के नाजरीन को उसको दिखाया है। आइए इस पहाड़ के दिन के मनाजिर पहले आपको दिखाते हैं। दे मुग़ीलान अरब फिर खिंचा दामन दिल सूए बियाबान अरब। इस वक्त बिलखुसूस जिस मकाम पर हम हैं, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही अनोखा पहाड़ है, रेत का ये पूरा पहाड़ है। नॉर्मली आपने माउंटेन्स, आपने पहाड़ देखे होंगे जो सख्त पत्थर के और एक तरह से एक चट्टान की कैफियत होती है, बहुत सख्त होता है। लेकिन ये एक ऐसा अजीब व गरीब इतना बड़ा पहाड़ है कि जो पूरा रेत से बना हुआ है और रेत भी इतनी निराली है कि अगर आप इस रेत पर पाँव रखें या इस मिट्टी पर आपके कपड़ों पर भी लग जाए तो ये रेत सारी झड़ जाती है और किसी तरह की आलूदगी भी नहीं होती। प्यारे इस्लामी भाइयों, बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है जहां ज़माना जहालियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसके नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। इसी मकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खून रेजी हुई और मुसलमानों को वो अजीम व शान फ़तह मुबीन नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम की इज़्ज़त व इकबाल का परचम इतना सर बुलंद हो गया कि कुफ़ार कुरैश की अज़मत व शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। अल्लाह ताला ने जंग बदर के दिन का नाम यौमुल फुरकान रखा। कुरान पाक की सूरह अनफाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में इजमालन बार बार इस मार्के का जिक्र फरमाया और इस जंग में मुसलमानों की फ़तह मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा कंजुल ईमान। और यकीनन अल्लाह ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में जबकि तुम लोग कमज़ोर और बेसरो सामा थे, तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुजार हो जाओ। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 17 रमज़ान मुबारक जुमा का ये दिन था जब ये यौमुल फुरकान जंग बदर का दिन था। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस मुबारक जंग में कुरान की सूरह आले इमरान और सूरह अनफाल में इसका जिक्र मौजूद है कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्तों का लश्कर उतार दिया था। पहले 1000 फ़रिश्ते आए, फिर 3000 हो गए और उसके बाद 5000 हो गए। जब खूब घुमसान का रन पड़ा तो फ़रिश्ते किसी को नज़र नहीं आते थे, मगर उनकी हर्ब व ज़रब के असरात साफ़ नज़र आते थे। बाज़ काफिरों की नाक और मुंह पर कोड़ों की मार का निशान पाया जाता था, कहीं बग़ैर तलवार मारे सर कट कर गिरता नज़र आता था। ये आसमान से आने वाली फ़रिश्तों की फ़ौज के कारनामे थे। आज जिस पहाड़ के पास हम मौजूद हैं इसे जबल मलाइका कहा जाता है।
بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی فرشتوں کی فوج کا نزول ہوا. دنیا میں بڑے پہاڑ دیکھے مگر ایسا پہاڑ نہ دیکھا جو پورا ریت کا ہے. یہاں بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ریت اڑ کر کہیں اور چلی جاتی, مگر یہ پہاڑ عرصہ دراز سے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے. اور اس پہاڑ کی مٹی, آئیے دن میں جب ہم یہاں آئے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ مٹی کیسی تھی, اس کے مناظر دکھاتے ہیں. اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں, اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے. اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بالکل نرم و ملائم, اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھاڑیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا, اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے. بہرحال مبارک مقام ہے, مبارک فضائیں ہیں, بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. پیارے اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا, ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہمارے کئی اسلام ہے اس مٹی کے, آپ آگے بھی گئے کپڑوں پہ بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے. یہ انبلیویبل ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی, کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے اسلام بھائی, یہاں کی مٹی ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ مٹی کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. نارملی اس طرح کی مٹی کپڑوں سے چپک جاتی ہے, ہاتھوں سے چپک جاتی ہے, لیکن یہ مٹی یہی رہنا چاہتی ہے. چڑھنے والے چڑھیں, ہاتھ لگائیں, مگر اس کا ایک ایک ذرہ واپس چلا جاتا ہے. اب مدنی منوں کو قریب سے اس پہاڑ کے مناظر دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلے بھائی اس پہاڑ پر جا کر اس کو اپنے ایمان کا گواہ بھی کر لیں. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب, ہائے صحرائے عرب, ہائے بیابان عرب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے پہاڑ تو گواہ ہو جا, میں مسلمان ہوں, میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں عطاری ہوں, اور امیر اہل سنت کا غلام ہوں. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ مختلف مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہوا, حاضریاں دیتا ہوا, اس وقت الحمدللہ بدر شریف کے اس میدان میں موجود ہیں, جہاں پر اسلام کا اور کفر کا عظیم معرکہ پیش آیا تھا, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد, فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور ایک لشکر بھیجا تھا. اور الحمدللہ اس غزوے میں, اس جنگ میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اور یہاں پر کئی صحابہ کرام, کئی شہدائے بدر کے مزارات یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ سب کو یہاں پر بھی آنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شہدائے بدر نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اے کاش ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے کہ ہم دین اسلام کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. کم از کم ایسا ہی ہو جائے کہ ہم وقت دینے والے بن جائیں, راہ خدا کے مسافر بن جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ خوب خوب سفر کیجئے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے لیے خوب خوب قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
سوچ کو جنت کا مرشدہ ملا اس مبارک جماعت مصطفیٰ جان رحمت حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، پاتے جو بیابان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بدر کے مقام سے مدینہ طیبہ کو جو راستہ جاتا ہے اس کے درمیان ایک وادی حمراء آتی ہے، ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ آپ اس وادی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت پرسوز اور پرکیف جگہ ہے، اور اس وادی کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کتابوں میں ملتی ہے۔ آپ نے یقیناً پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام نامی سنا ہوگا، اور یہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، جی ہاں، جاگتی آنکھوں سے۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو مقام تھا جہاں پر آپ کو دیدار نصیب ہوا یہ وہی وادی حمراء ہے۔ آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، یہاں قیام فرمایا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جلوہ انہیں نصیب فرمایا۔ ہم اس مقام پر موجود ہیں، یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں تو یہاں قدم قدم پر موجود ہیں، مگر اس مقام کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور وہ عظیم الشان کلام جو آج تک اس شاخوں کی زبان پر ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام سنتے ہیں۔ وہ کلام کیا ہے؟ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، لو لو وچ شوق چگیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، کیوں نینا لائیاں اج جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ عاشقان رسول پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے آخر میں یہ کہا کرتے ہیں، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ بہرحال یہ بڑا پرسوز مقام ہے، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں وہ التجا پیش کرتا ہے کہ اسے بھی دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ ایک عاشق رسول کو اس مقام پر جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم مل کر استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو
خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اور یقیناً آپ سب کے دل بھی مچل رہے ہوں گے اس در پر حاضری کے لیے. آئیے آپ کی نیت سے ہم یہ دعا یہاں موجود کھڑے ہو کر رہے ہیں. جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک دربار کی یہاں حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. اس پرسوز مقام پر ہم دعا کرتے ہیں, اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب پر تو کرم فرمایا, ان کے صدقے ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے. آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقام